اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعادوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ بھلا تمہارا کیا حال ہے جب احد میں تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، حالانکہ بدر میں تم نے اس سے دگنی مصیبت کافروں کو پہنچائی تھی۔ کہہ دیجئے یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وہ احد کے دن جب دونوں لشکر باہم ٹکرائے تو تمہیں جو نقصان پہنچا وہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ جان لے کہ مومن کون ہیں، وہ یہ بھی جان لے کہ منافق کون ہیں۔ اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا شہر کا دفاع کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہمیں جنگ ہونے کا یقینی علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے، اور اس روز ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور اللہ وہ بات خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں سے جو لڑائی میں مارے گئے کہنے لگے اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنی موت آنے پر اسے ٹال کر دکھانا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب تم پر مصیبت واقع ہو، یہ احد کے دن 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی طرف اشارہ ہے، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے کہ تم نے بدر کے دن 70 مشرکوں کو قتل کیا اور 70 کو قید کر لیا تھا، تو تم چلا اٹھے کہ ہائے آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی۔ کہہ دیجئے تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا۔ اگلے سال جب احد کا دن تھا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی سزا ملی جو انہوں نے بدر کے دن فدیہ قبول کر لیا تھا۔ اس کے نتیجے میں 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے اور صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹ گئے۔ آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا، خود سر مبارک میں دھنس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر خون بہنے لگا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ بھلا کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم چلا اٹھے کہ ہائے آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی۔ کہہ دیجئے یہ تمہاری شامت اعمال ہے کہ تم نے بدر کے موقع پر فدیہ لے لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جب آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، مگر تم نے نافرمانی کی اور اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ یہ تیر اندازوں کے درہ خالی چھوڑ دینے کی طرف اشارہ ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو ارادہ فرماتا ہے اس کے مطابق فیصلہ فرما دیتا ہے، اور کوئی اس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا۔ پھر فرمایا اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے میں کے دن واقع ہوئی سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، یعنی تم جو دشمن کے سامنے بھاگ اٹھے اور اس نے تم میں سے ایک جماعت کو شہید کر دیا اور کچھ لوگوں کو زخمی کر دیا، تو یہ سب کچھ اللہ کی قضاء قدرت اور اس کی حکمت کے مطابق تھا۔
اور اس سے یہ مقصود تھا تاکہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے کہ کون ہیں جو صبر کرتے، ثابت قدم رہتے اور متزلزل نہیں ہوتے ہیں، اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو، تو کہنے لگے اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ اس سے عبداللہ بن ابی ابن سلول اور اس کے وہ ساتھی مراد ہیں جو راستے ہی سے واپس آ گئے تھے۔ تو کچھ مومنوں نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں لوٹ آنے، جنگ کرنے اور مسلمانوں کی مدد کرنے کی ترغیب دی۔ دشمن کے مقابلے کے لیے مورچوں پر جمے رہو، تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ عذر پیش کیا کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہمیں یہ خبر ہوتی کہ تم لڑائی کرو گے تو ہم آ جاتے، لیکن تم لڑائی نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں، کسی حال میں وہ کفر کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے اور کسی حال میں وہ ایمان کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ منہوں سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی وہ ایک بات تو کہتے ہیں مگر اس کے صحیح ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے۔ ان کی زبانی باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے، حالانکہ انہیں یہ یقین تھا کہ دور دراز کے علاقوں سے کافروں کا یہ جو لشکر جرار آیا ہے یہ مسلمانوں سے زبردست مارکہ آرائی کرے گا، کیونکہ یہ جنگ بدر میں اپنے قتل، زخمی اور قیدی ہونے والے آدمیوں کا بدلہ لینے کے لیے آیا ہے، لہٰذا انہیں یقین تھا کہ ان دونوں لشکروں کے مابین جنگ ضرور ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھے رہتے ہیں، مگر جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کی اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے، یعنی اگر وہ ہمارے مشورے پر عمل کرتے، گھروں میں بیٹھے رہتے اور میدان جنگ میں نہ جاتے تو قتل ہونے سے بچ جاتے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا، یعنی اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھے رہنے سے قتل یا موت سے بچ سکتا ہے تو پھر تمہیں مرنا نہیں چاہیے، لیکن تمہیں موت تو ہر صورت میں آ کر رہے گی، خواہ تم مضبوط و مستحکم قلعوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ، اور اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ عبداللہ بن ابی ابن سلول کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔